ایریا یہی تھا، یہاں پر مسجد تھی، مسجد زرار، کیا نام تھا اس کا؟ مسجد زرار۔ یہ نبی پسند کے زمانے میں ہی وہ ڈھا دی گئی کہ کیسے اپنا دفاع کیا جائے اور کیسے کفار کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ تو صحابہ نے مشورے دیے۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ مشورہ کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جو بھی کام کیا کرتے تھے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، تو آپ نے مشورہ کیا، صحابہ نے مشورے دیے۔ ان میں سے ایک ضعیف العمر صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے اور تجربہ کار صحابی تھے، جن کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فارس کے ایران کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں فارس میں، ایران میں جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہوئی تھی کہ وہ نہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے اور نہ وہ کفار کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، بعد میں مسلمانوں نے ان کو سبق بھی سکھایا تھا۔ تو مدینے میں صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ تھا، مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ خندق کھودی گئی، اور یہ جو خندق تھی 2.5 سے 3 میل لمبی یہ خندق کھودی گئی۔ کتنا؟ آواز کچھ ساتھ گئی۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ خندق کھودنا، خندق کو بنانا جتنا دوسرے صحابہ کے حصے میں آیا تھا، اتنا ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے بھی خندق کھودی تھی، بنائی تھی۔ تو دیکھیں کہ عرب کی پتھریلی زمین، اور اس وقت نہ ہی کوئی جدید آلات اور نہ ہی کوئی جدید اوزار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام نے کتنی ساری مشکلات جھیلی، اور دیکھیں کہ قربانیاں دی گئی۔ یہ سب کچھ کیا گیا کس کے لیے کیا گیا تھا؟ اپنے گنہگار امت کے لیے اور اس دین اسلام کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ اور دیکھیں کہ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کے نبی پسند کی سنتوں کو ہم جو دکھایا، اپنے پیٹ مبارک سے کرتا مبارک ہٹا کر دکھایا، تو آپ نے اپنے نبوت والے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ منظر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا، دوڑے ہوئے اپنے گھر گئے۔ تو انہوں نے جو ہے نا دعوت کی تھی، ان کے گھر میں جو کھانا تھا وہ تقریباً 3 سے 4 ساتھیوں کا کھانا ہوا، کیونکہ گھر میں چھوٹا بکری کا بچہ تھا اور تھوڑا سا جو کا آٹا تھا۔ یہ میں بھی آپ بنا کر کھانا کھا کر واپس آ جاتے، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ آج جابر کے ہاں دعوت پر چلنا ہے۔ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، پریشان ہو گئے۔ انسان ہے، پریشان ہو جاتے، پریشان ہو گئے۔ نبی قسم نے فرمایا تم چلو، جو تم نے کھانا پکایا ہے اس کا انتظام کرو، ہم پہنچ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر۔ تو جب نبی قسم وہاں پر پہنچے تو آپ نے اس کھانے کے اندر اپنا لعاب دہن ملایا اور حضرت جابر بن عبداللہ کو وہ کھانا چلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے وہ کھانا تقسیم کیا، چلایا، تو پورے 3000 کے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بھی اسی مقام پر پیش آیا تھا۔ ابھی ہماری گاڑی یہاں پر غزوہ خندق کے مقام پر پہنچ چکی ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ اور یہاں پر ہیں چند مساجد، یہ مساجد بعد میں بنائی گئی ہیں، ترکیوں نے بنائی تھی یہ مساجد، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی صحابہ کے جہاں جہاں پر خیمے تھے، خیمے سمجھتے ہیں آپ؟ خیمے بولتے ہیں کیمپ کو، جہاں پر ان کے رکے تھے نبی پسند ٹھہرے تھے، ہاں کیمپ جی۔ تو یہ وہ کیمپ والی جگہ ہیں، وہاں پر یہ بعد میں مساجد بنائی گئی۔ توجہ کے ساتھ ابھی بیٹھنا ہے، یہ میں آپ کو ان کی نشاندہی کرا دیتا ہوں، باقی جو ہم نے نفل پڑھنے ہوتے ہیں وہ آگے مسجد قبلتین میں، اور ہم اس وقت مسجد نبی کے بالکل قریب بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ ادھر پیدل آنا چاہیں، یہ بعد میں اچھے طریقے سے گھومنا پھرنا چاہیں، آپ یہاں پر پیدل بھی آ سکتے ہیں، یہ راستہ جاتا ہے مسجد نبی کو۔ اچھا یہ پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ اوپر آپ کو مسجد رہے گی، اس کا نام ہے مسجد فتح۔ کیا نام ہے اس کا؟ مسجد فتح۔ یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جنگ کے وقت، اور یہاں پر نبی پسند کا خیمہ تھا جنگ کے وقت۔ یہ اوپر والی جو مسجد ہے، ہاں جی، اور یہ نیچے بھی مسجد ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے وقت۔ اور یہ آپ کو جبل نظر آ رہا ہے، جبل کسے بولتے ہیں بھلا؟ پہاڑ کو۔ اس جبل کا نام ہے جبل سیلا۔ سیلا کے معنی ہے سجدے میں جھکا ہوا پہاڑ۔ اسی پہاڑ کی دوسری سائڈ پر مسجد نبی ہے، اور یہ مسجد دیکھیں سفید کلر والی، جامع الخندق کے نام کی یہ مسجد ہے، اور فرض نماز جو ہے، فرض نماز صرف اسی مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔
یہ دو مساجد کو شہید کر کے یہ ایک بڑی جامع مسجد بنا دی گئی تھی. اور یہ اپنے رائٹ سائڈ پر توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پر. یہ سامنے آگے آپ کو ایک مسجد رہے گی، اس کا نام ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے وقت. یہ سامنے جو آپ کو مسجد آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے نا سب، یہ والی مسجد نظر آ رہی ہے نا، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اپنے لیفٹ سائڈ پر ذرا توجہ کریں، الٹے ہاتھ مار. یہ سامنے پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک مسجد رہے گی، سیڑھیاں بھی اوپر جا رہی ہیں، یہ لوہے کا جنگلہ سا وغیرہ لگا ہوا ہوگا. اس کا نام ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اوپر مسجد ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے وقت. یہ دیکھ لیں پیچھے سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ جہاں پر سفید گاڑی پہ ٹھہری ہے، یہ ہے مسجد بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی مسجد. یہ مسجد اوپر تھی پہلے، وہاں سے اس کو شہید کر کے نیچے بنایا گیا ہے. اور جو خندق کھودی گئی تھی نا، خندق یہاں پر تھی جہاں پر ہماری گاڑی اس وقت موجود ہے. ایسے 13 سی خندق تھی. اس سمت میں احد کا پہاڑ ہو جاتا ہے، اس طرف احد کا پہاڑ ہے. یہ خندق یہاں سے سیدھا احد کے پہاڑ تک جاتی تھی. توجہ چیک کر رہا تھا، یہ ہے مسجد ابراہیم. ابھی توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں نے ابھی کچھ سوال پوچھنے ہیں. جس ساتھی کا سوال کا جواب آ گیا درست، ان کو ایک چھوٹا سا انعام بھی دیا جائے گا. جس کا جواب غلط ہے، ہاں میں پوچھوں گا نا. ابھی 2 قبلوں والی مسجد، یہاں پر ہمارا قبلہ رخ تبدیل ہوا تھا. آپ سب نے یہاں پر نفل ادا کی ہے نا، سب نے نفل ادا، الحمدللہ. اچھا ابھی ہماری گاڑی آگے چکا ہے کیونکہ 1400 سال ہو چکے ہیں اس باغ کو. اور اسی باغ کے جو درخت تھے پورے مدینہ میں پھیلا دیے گئے تھے، اور وہ اجوا کھجور کے درخت تھے. تو انشاءاللہ ابھی ہماری گاڑی وہاں پر جائے گی، وہاں پر یہ آپ کو کھجوریں ملیں گی. ان کے بارے میں مزید آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. اور اس زیارت سے پہلے میں آپ کو عرض کر رہا تھا